اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا عالم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے میرے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ امام نے کیا فرمایا، مطلب اللہ تعالیٰ کا نہ جسم ہے نہ صورت ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا نہیں ہے، اور نہ کا مطلب ہے نہیں ہے۔ تو مولا نے جو فرمایا ہے ہم اس سے دیکھتے ہیں۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام سے ہاشم کے قول کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی شے کے مباشرہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نہیں، مولا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے میچ نہیں کر سکتے یا تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کہہ دیں کہ کوئی شے ہے جو اللہ سے ملتی ہے، مشابہ ہے یا ملتی جلتی ہے، پر اللہ تعالیٰ کسی شے سے نہیں ملتے جلتے۔ امام رضا علیہ السلام کے خط کے ذریعے دریافت کیا کہ اس بارے میں جو ہشام بن حاکم نے جسم کے بارے میں اور ہشام بن سالم نے صورت کے بارے میں فرمائے ہیں۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم سے حیرانی اور سرگشتگی دور رہے اور خدا کی مدد سے شیطان سے پناہ مانگو۔ بات وہ نہیں ہے جو ان دونوں ہاشمیوں نے کہی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کہ امام رضا علیہ السلام سے خط کے ذریعے ہی جسم اور صورت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے تحریر فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، جس کا نہ جسم ہے اور نہ صورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ فرما رہے ہیں امام کہ اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے، اس کا نہ اس کی جیسی کوئی چیز اس دنیا میں مثال ہی نہیں، نہ اوپر نہ کہیں مثال ہی نہیں ملتی، اور اللہ کا نہ جسم ہے اور اللہ کی نہ صورت ہے۔ کو لے کے چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، ہشام بن الحکم۔ آپ حضرات سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل جسم ہے، صمدی ہے، نوری ہے، جس کی معرفت ضروری ہے۔ امام فرما رہے ہیں خدا اپنی مخلوق میں سے جس پر چاہتا ہے اس کے ذریعے احسان کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے، مگر وہ ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ نہ اس کی حد بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اس کا احساس کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیز اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ وہ جسم ہے نہ وہ صورت ہے، نہ اس کے لیے نشان خط لگایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں؟ مجھ سے آپ کے دوستوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک مسئلہ دریافت کروں۔ تو مولا نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے؟ میں نے کہا وہ حسن بن سہل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ توحید کے بارے میں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ توحید کے کس مسئلے کے بارے میں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ حسن بن سہل آپ سے دریافت کرتا ہے کہ اللہ جسم ہے یا جسم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس بارے میں لوگوں کے 3 نظریات ہیں، ایک اثبات بل تشبیہ کا نظریہ ہے، اور دوسرا نظریہ نفی بل تشبیہ کا ہے، اور تیسرا خیال اثبات بلا تشبیہ کا ہے۔ تو اثبات بلا تشبیہ ناجائز ہے اور نفی کا خیال بھی درست نہیں، اور صحیح مسلک اثبات بلا تشبیہ ہے۔ بہت ہی مشکل یہ نظریہ ہے جو امام نے 3 نظریے پیش کیے۔ بلا تشبیہ یعنی 3 نظریے امام نے پیش کیے، ایک نفی اور ایک بل تشبیہ اور ایک بلا تشبیہ۔ جو بل تشبیہ ناجائز ہے اور نفی کا خیال بھی درست نہیں، اس لیے صحیح مسلک ہے بلا تشبیہ، یعنی کسی سے کوئی آپ تشبیہ نہ دیں۔ پھر آتے ہیں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے سے کہ آپ نے بیان کیا کہ ان دونوں نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کو جسم کے ساتھ کہا تو تم اس کو نہ زکوٰۃ دو اور نہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی اللہ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو بناؤذ باللہ جسم کے ساتھ ہیں۔ ہم کہیں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ اس کو زکوٰۃ دو اور نہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ جو یہ شخص گفتگو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ، اللہ کا ہاتھ ایسے ہوگا، اللہ کا چہرہ ایسے ہوگا، جبکہ معصومین نے فرمایا کہ اللہ کا نہ صورت ہے اور اللہ کا نہ جسم ہے۔
تو ہمیں جو بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے ہم کر سکتے ہیں، اپنے دل سے اپنے روح سے اللہ کی تعریف کریں، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کو کسی جسم کے صورت میں نہ تصور کریں، اللہ تعالیٰ کو کسی صورت کے تصور نہ کریں۔ ہاں، اللہ صرف نور ہے، اور ائمہ طاہرین نے جتنا ہمیں بتایا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر وہ کافی نہ ہوتا تو وہ اور بتاتے، پر جتنا کافی قرار دیا گیا ہے ہم نے اتنا ہی بیان کرنا۔ اللہ کی تعریف بھی اتنی ہی زیادہ کریں، پر جسم کے ساتھ اور صورت کے ساتھ نہیں۔ اللہ نور ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔